السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد مسلمان اور کافروں کے درمیان سب سے پہلی لڑائی بدر کے مقام پر لڑی گئی، جس میں مسلمان بہت کم تھے اور کافر بڑی تعداد میں، لیکن بدر کے میدان میں اللہ نے جو رمضان کی 17ویں تاریخ ہجرت کے دوسرے سال یہ جنگ پیش آئی اور اس میں زبردست کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ چونکہ مسلمانوں کا اس جنگ میں کامیاب ہونا اور کافروں کا ناکام ہونا تو مشرکین کے دل میں مسلمانوں کے سلسلے میں اور آگ بھڑک رہی تھی کہ کسی طرح بدر کا بدلہ لے۔ تو لہٰذا اگلے ہی سال ہجرت کے تیسرے سال احد کے مقام پر جو لڑائی لڑی جاتی ہے اسے جنگ احد کہتے ہیں۔ اصل احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو ایگزیکٹ مسجد نبوی سے 10 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور یہ احد کا پہاڑ جس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے، اور اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ جنازے کی نماز پڑھے گا اسے ایک قیراط یعنی احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور احد پہاڑ کوئی معمولی چھوٹا سا پہاڑ نہیں ہے، تقریباً 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، تو اس احد پہاڑ کے برابر ثواب ایک نماز جنازہ ادا کرنے سے ایک مسلمان کو ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا، آپ نے نماز بھی ادا کی اور تدفین میں بھی قبرستان میں آپ شریک رہے تو آپ کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ احد پہاڑ وہ ہے جس سے اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جاتے اور دوبارہ جب مدینے کے اندر آپ انٹر ہوتے، جیسے ہی احد پہاڑ کو دیکھتے تو احد پہاڑ یہ نشانی ہے کہ آپ مدینہ کے بہت قریب ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو بہت تیز کرتے تھے، خوشی میں اپنی بستی آ گئے، اپنے گھر جا رہے ہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی اپنی سواری کو تیز فرماتے تھے اور فرماتے تھے احد پہاڑ دیکھ کر، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ایسا پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو احد پہاڑ پر قیامت نہیں آئے گی، اللہ اس کو یوں ہی جنت میں منتقل کر دیں گے۔ ایسی بھی ایک روایت محدثین نے پیش کی ہے دوستو۔ تو بڑا عظیم پہاڑ ہے، اللہ کے نبی نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ گویا کہ جس احد پہاڑ کے پاس جنگ ہوئی اسے احد کی جنگ کہتے ہیں، اور وہ تو آپ جانتے ہیں مسلمان صرف 700 تھے اور مشرکین 3000 تھے، اور مشرکین کی کمانڈری کر رہے تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی اللہ نے زبردست کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی، لیکن چند مسلمانوں سے جو بھول اور غفلت ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوا جو کامیابی جنگ میں ملی تھی وہ ناکامی میں بدل گئی۔ وہ بھی آپ جانتے ہیں احد پہاڑ کے سامنے
ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. جب آپ جائیں گے انشاءاللہ مدینے کی زیارت کرتے ہوئے تو احد پہاڑ کے پاس لے کر جاتے ہیں, اور احد پہاڑ کے سامنے جو چھوٹی سی پہاڑی ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے. اس پہاڑی کا نام ہے جبل الرمات. جبل الرمات. اس پہاڑی کے دامن میں ہمارے نبی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 جو ہے صحابہ کو آپ نے مقرر کیا, جو تیر اندازی میں, تیر برسانے میں بہت ماہر تھے, اور اس کے کمانڈر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ. اور آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ نصیحت کی, اے میرے صحابہ اچھی طرح سے سن لینا, تم اسی پہاڑ کے پاس رہنا, اور جب تک میرا آرڈر نہیں آئے گا تب تک یہ پہاڑ نہیں چھوڑنا. اگر تم اس پہاڑ سے دیکھ رہے ہو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور پرندے آ کر ہمارے جسموں کو کھا رہے ہیں, تب بھی تم پہاڑ نہیں چھوڑنا جب تک میرا آرڈر نہ آئے. جب مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے, وہاں بعض صحابہ نے دیکھا اب تو پورا معاملہ حل ہو گیا, کفار بھی لوٹ گئے, اب یہاں رہنے کا کیا ہے, یہ سمجھ کر 45 صحابہ 50 میں سے وہاں سے نکل آئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو مشرکین میں تھے, ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے, انہوں نے دیکھا پہاڑ کا دامن خالی ہے تو پیچھے سے آ کر اچانک اٹیک کر دیا, جس کی وجہ سے پوری کامیابی ناکامی میں بدل گئی. 70 صحابہ شہید ہوئے, ان میں ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں, حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں, حضرت سعد بن ربیع بھی ہیں, حضرت یمان رضی اللہ عنہ ہیں. بڑے بڑے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. خود ہمارے نبی کا حال کیا تھا, اللہ اکبر, ہمارے نبی آپ کی پیشانی زخم آلود ہو گئی اور سامنے کے دان گر گئے اور ایک گڑھے میں جا کر گر گئے. اللہ کے نبی کو اس جنگ میں بہت تکلیف پہنچی. جو کامیابی ملی تھی بعض صحابہ کی بھول کی وجہ سے وہ کامیابی ناکامی میں بدل گئی. اب آئیے اصل واقعہ آپ کو بیان کر کے اپنی گفتگو ہم ختم کریں گے. احد کی لڑائی تو ختم ہو گئی, سیکنڈ راؤنڈ میں زبردست ناکامی ہوئی مسلمانوں کی, تو سب مدینہ آ گئے. مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ دوبارہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرکین کو لے کر پھر دوبارہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں. یہ بڑا نازک مرحلہ تھا. یہ ابھی زخموں سے چور مدینہ لوٹے ہیں, کئی صحابہ زخمی ہیں, 70 صحابہ شہید ہو گئے. ایک عجیب ماحول ہے مدینے کا, ابھی قدم سنبھل نہیں پائے. ادھر خبر مل رہی ہے جو قافلہ لوٹا تھا مکہ دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ہمارے نبی نے اس وقت اعلان کیا, اللہ اکبر, دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کیسا امتحان لیتے ہیں. دیکھو ہمارے نبی نے کیا اعلان کیا جانتے, جو ابھی تازہ تازہ ہیں, جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے, وہ ہمارے ساتھ نکلے. یا آپ نے ایسا اعلان نہیں کیا, آپ نے اعلان کیا لا یخرج معنا الا من شہید القتال, جو احد کے میدان میں ہمارے ساتھ شریک تھا وہی ہمارے ساتھ اب نکلے, دوبارہ ہم اٹیک کریں گے. وہ مدینہ پہنچنے سے پہلے ہم ان پہ اٹیک کریں گے. اللہ اکبر, نبی کا حکم سننا تھا, قربان جائیے ان صحابہ پر. صحابہ ابھی ان کے زخم سوکھے نہ تھے, نکل گئے اللہ کے نبی کے ساتھ, اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کر دیا. اور چوتھے پارے میں جو اس سے پہلے والی رات میں جو تراویح میں آیتیں پڑھی گئی وہی ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے, ابھی زخم سوکھے نہیں, اور جیسی خبر ملی اللہ کا آرڈر ہے, نبی کا حکم ہے, یہ صحابہ فوری طور پر بچا لائے. اور ہمارے نبی نے جب یہ سنا, بعض منافقین ڈر دلانے لگے مسلمانوں کو, دیکھو دوبارہ اٹیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تمہاری حالت کیا ہوگی. ایسی نازک گھڑی میں ہمارے نبی کی زبان سے اور صحابہ کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. دوستو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ کتنا بہترین کارساز ہے. کیا گھڑی ہے, کتنی نازک گھڑی ہے.
دوبارہ نکلنا ہے، کیا ہوگا نہیں معلوم۔ اور جیسی ابو سفیان کو خبر ملی کہ ادھر مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، ان کے ہوش اڑ گئے، مشرکین کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے ابھی زخموں سے چکنا چور ہے، جیسے چاہے جا کے اٹیک کر سکتے ہیں۔ جب ابو سفیان اور مشرکین کو خبر ملی ارے مسلمان تو مدینے سے ہم پر اٹیک کرنے اور حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، جس ارادے سے وہ آئے تھے اسی ارادے سے واپس ہو گئے۔ حمراء الاسد کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کو خبر ملتی ہے، یہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے الٹے قدم۔ تو یہاں پر عبرت اور نصیحت یہ ہے دوستو، یہ نصیحت کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کر دوں گا، زندگی میں جب ایسے کٹھن حالات آتے ہیں گھبرانا نہیں دوستو۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل کھڑی آتی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھیے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آپ کی زبان سے یہی الفاظ نکلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ہمارے نبی کو احد کے بعد یہ خبر دی گئی کہ مشرکین دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی زبان سے یہی الفاظ نکلے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زندگی میں کبھی گھبرانا نہیں دوستو۔ بعض اللہ کے بندے زندگی سے بہت مایوس ہو جاتے، ٹوٹ جاتے، پے در پہ ایک پریشانی، دوسری پریشانی، تیسری پریشانی، پہاڑ جیسے انسان بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھنا یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس انداز سے جیو کہ ہر مقابلہ کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھو۔ میں خاص کر نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ آگے بڑھنے والی قوم ہیں، قوم کو دینے والی قوم ہے، اوروں کو نوازنے والی قوم ہے۔ بہت سارے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، یاد رکھنا دوستو، کامیابی ایسی نہیں ملتی ہے۔ جو کامیاب انسان ہے اس کی ہسٹری پڑھیے گا، وہ بہت سارے کٹھن مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنے آپ کو چمکاتا ہے۔ گویا کہ دینے والی قوم کون ہے؟ جو ہمیشہ ڈٹ کر ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھائی میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی سبجیکٹ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، آگے بڑھیے، مقابلہ کیجئے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا ٹرائی اگین، کہ کوشش کیجئے، پھر کوشش کیجئے، پھر کوشش کیجئے، کامیابی آپ کے حصے میں آئے گی۔ آج ہم مسلمانوں کا مسئلہ کیا؟ ایک بار محنت کرتے، دو بار محنت کرتے، پھر پوری طرح سے وہ فیلڈ ہی چھوڑ دیتے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں، تاجر ہیں، ہمت کیجئے گا۔ اگر کسی تجارت میں آپ کو نقصان ملا، آپ ناکام تاجر نہیں ہیں، پھر آگے بڑھیے، پھر ٹرائی کیجئے، اللہ ضرور کامیابی رکھتا ہے۔ ہم مسلمان آگے بڑھنے والی قوم ہیں، پیچھے ہٹنے والی قوم نہیں ہے دوستو۔ یہ سبق خود حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور ہمیشہ موٹیویٹ کرنا دوستو۔ ہم ہمیشہ پست ہمت کر دیتے، ہم کسی بچے کو لے کر آتے، دو بچے ہیں آپ کے، ایک بچے کے بارے میں کیا بولتے آپ؟ حضرت یہ میرا بہت زبردست چالاک بچہ ہے اور یہ میرا شریر بچہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا دوستو، ہم اپنے الفاظ سے اپنے بچوں کا فیوچر برباد کر دیتے، اپنے الفاظ سے اپنے بچوں کے حوصلوں کو زمین میں دفن کر دیتے۔ ہمیشہ موٹیویٹ کرنے والی قوم ہے۔ سامنے والا ٹوٹا ہوا ہے، آپ کا یہ کردار ہونا چاہیے اس گرتے انسان کو آپ کھڑا کریں۔ آپ ہمارا مسئلہ کیا؟ جو کھڑا ہے اسے ہم گرا دیتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ کامیاب ٹیچر کون ہے؟ اگر یہ کہے ٹیچر یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، وہ کامیاب ٹیچر نہیں ہے۔ ٹیچر وہ ہے جس کو پڑھنا نہیں آتا اسے پڑھا ہے، جس کے پاس سلیقہ نہیں اسے سلیقہ سکھا ہے۔ تو حقیقت میں ٹیچر کا یہی کمال ہے، یہی کمال باپ کا ہوتا ہے، یہی کمال ذمہ دار کا ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ کہیں یہ بچہ سدھر نہیں سکتا، پھر سدھارے گا کون؟ پھر بنائے گا کون؟ پھر آگے بڑھائے گا کون؟ تو اسی لیے ایک دوسرے کو خوب موٹیویٹ کرنا۔ دیکھیے باپ کی زبان سے نکلنے والا ایک سینٹنس بچے کو بنا بھی سکتا ہے، بچے کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں مایوس مت ہو جائیے۔ اگر کچھ پریشانیاں ہیں یہ سمجھ لینا آپ کو اور اونچا اٹھانے کے لیے اللہ پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دیکھ رہے ہیں سامنے راستہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے،
اور اسے اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے آگے بڑھیے, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیے. اللہ کی قسم پہاڑ جیسی مصیبت بھی ہو آپ ختم کر سکتے ہیں, طوفان جیسی آفت بھی ہو اسے مٹا سکتے ہیں. تو ہمارے اندر وہ پاور ہے دوستو, وہ ایمان کا پاور ہے, وہ ایمان کی انرجی ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس واقعے سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے, ہم گرنے والی قوم نہیں ہیں, گرتوں کو تھامنے والی قوم ہے. ہم کمزور قوم نہیں ہیں, ہم مضبوط قوم ہیں. ہم نا امید ہونے والی قوم نہیں ہیں, ہم امید کے جو ہے کرنوں میں زندگی بسر کرنے والی قوم ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہر ترقی ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے, دنیاوی اور دینی لحاظ سے آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے طلباء اور طالبات جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ ہر قدم ان کی مدد فرمائے. جو تعلیمی مسائل ہیں اللہ ان مسائل کا خاتمہ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کو اس بات کی توفیق دے وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں, اپنے بچوں کو صحیح طور پر آگے بڑھا سکیں. ایسی تربیت کرنے کی اللہ ہم ماں باپ کو یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بری دوستی سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں میں ہمت عطا فرمائے. اللہ آگے بڑھنے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. جو کوئی جس میدان میں ٹوٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ امید والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے, حوصلہ والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے, طاقت اور ایمانی طاقت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے بلاؤں کا خاتمہ فرمائے, ہماری تجارت سے آفتوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ ہماری زندگی کو چین و سکون کا گہوارہ بنا دے. اللہ میرے اور آپ کی زندگی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں, خاص کر سرزمین فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ ان کے حق میں خیر کا معاملہ فرمائے, امن کا معاملہ فرمائے, خیر کے فیصلے فرمائے. اللہ وہاں کے مظلوم بچوں پر رحم فرمائے, وہاں کی مظلوم عورتوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ امن کا سایہ انہیں نصیب فرمائے, امن کا بادل اللہ انہیں نصیب فرمائے. اللہ ان کے فیوچر کو سنوار دے. ہندوستان میں بسنے والے ہم مسلمانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. ہماری مسجدوں کی اللہ حفاظت کرے, ہمارے مدرسوں کی اللہ حفاظت کرے, ہمارے علماء کی اللہ حفاظت کرے, ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. سازش کرنے والوں کی سازش کو اللہ مٹی میں ملا دے, مکر کرنے والوں کی مکاری کو اللہ مٹی میں ملا دے. اللہ ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے, ایمان اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. محترم حضرات, یاد دہانی کے طور پر انشاءاللہ آج 11:30 بجے مسجد کے فرسٹ فلور میں ایک اہم پروگرام شروع ہونے والا ہے. جیسا کہ ہم نے اعلان کیا, میں نوجوانوں سے خاص کر اپیل کرتا ہوں جو ماشاءاللہ سوشل سروس میں بہت آگے رہتے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. واللہ قلعہ کے نوجوانوں کو ہمیشہ ہم یاد رکھتے ہیں جب ہم اپنے جو ہے اسٹیٹ جاتے ہیں تمل ناڈو, وہاں پر بھی یہاں کے نوجوانوں کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں. لیکن صرف خدمت میں آگے رہنا یہ کافی نہیں ہے, علم میں بھی آگے رہنا چاہیے, علم میں بھی مضبوط رہنا چاہیے. اگر آپ علم میں مضبوط ہیں, اللہ کی قسم یہ فیوچر آپ ضرور ان بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور قوم کی صحیح لیڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے علم ضروری ہے, تو علم حاصل کرنے کا سنہرا موقع ہے. تو 11:30 بجے تشریف لانے کی کوشش کیجئے, اپنی عورتوں کو بھی بھیجیے, عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے انشاءاللہ. اور جیسا کہ ہم نے اعلان کیا ہفتے میں 4 دن کا ایک کورس رہے گا, بہت فائدہ رہے گا. اور انشاءاللہ اس کورس کے اختتام پر کامیاب ہونے والوں کے درمیان انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.